ہاں، ایسا بھی وقت آئے گا کہ چل ہی نہ پاؤ گے آگے۔ ایسا بھی ہوگا کہ تمہارا سر پھٹ رہا ہوگا سوچ سوچ کے۔ ایسا بھی وقت آئے گا جب تم محسوس کرو گے کہ اب کچھ نہیں رہ گیا اس زندگی میں۔ جانتے ہو ایسا تب ہوتا ہے جب تم مایوس ہو جاتے ہو، لفظ قبولیت پہ یقین نہیں رہتا تمہیں، تب تم ایسا محسوس کرنے لگ جاتے ہو۔ اگر یہ لفظ قبولیت اور دعا صرف تمہیں دلاسا دینے کے لیے ہوتا تو کیوں حضرت یوسف کو واپس حضرت یعقوب سے ملوایا جاتا؟ کیوں حضرت ہاجرہ کو صحرا میں پانی پلایا جاتا؟ کیوں حضرت ابراہیم کے لیے سلگتی ہوئی آگ ٹھنڈی کر دی گئی؟ کیوں حضرت موسیٰ کے لیے سمندر کو 2 حصوں میں کر دیا گیا؟ کیوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگلی کے اشارے پہ کیوں چاند کو 2 ٹکڑوں پہ توڑ دیا؟ بتاؤ پھر، اگر قبولیت نہ ہوتی دعاؤں کی تو یہ سب ممکن ہوتا؟ تم سوچتے ہو دعائیں کیا ہے، معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ یاد رکھو، دعاؤں کی قبولیت اور معجزے تب ہی ہوتے ہیں جب تمہیں اس رب کی شان پہ سوال اٹھانے کے بجائے اس کی مصلحتوں پہ یقین کرو، اس کی محبت پہ یقین کرو، لا حاصل کے حاصل ہونے کا یقین ہو، ناممکن کے ممکن ہونے کا یقین ہو۔ جب سب امید ختم ہوتی ہوئی نظر آئے تب بھی اس رب کی قدرت پہ یقین ہو۔ معجزے تب وجود میں آتی ہے، معجزے کبھی بھی اچانک سے نہیں ہوتی، آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے، توکل آزمایا جاتا ہے، اور وہ توکل جس سے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو دریا میں راستہ بنوا دیا جاتا ہے، جو یوسف کو یعقوب سے ملوا دیتا ہے۔ لیکن تم تو فوراً ہی مایوس ہو جاتے ہو اور نا امیدی کی باتیں کرنے لگ جاتے ہو۔ جس کو تمہیں پہلے رکھنا چاہیے اس کو تم آخر میں رکھتے ہو۔ جب ہر طرف سے تمہیں ٹھکرا دیا جاتا ہے تب تم اس ذات کے در پہ آتے ہو۔ اس سے زیادہ خوبصورت بات کیا ہوگا کہ جب واپس لوٹتے ہو اس کے پاس وہ تمہیں تھام لیتا ہے، گرنے نہیں دیتا۔ اس ذات سے کیسا مایوس ہونا جس کے کن سے یہ دنیا ہے، وہ رب جو کبھی پیدا نہیں ہوا بلکہ زندگی اس سے پیدا ہوتی ہے، وہ رب جس کا کوئی اختتام نہیں لیکن وہ ہر چیز کا آخری مقام ہے، جس سے لاکھوں چھپاؤ لیکن کچھ نہیں چھپتا، وہ تمہیں توڑ کے تم میں داخل ہو جاتا ہے، اور جہاں اس کا بسیرا ہوتا ہے وہ پھر اداسی اور مایوسی نہیں ہوتی۔ وقت سارے زخم بھر دیتے ہیں۔ ہاں، ابھی ایسا لگے گا جیسے اب کبھی مسکرا نہیں پاؤ گے، جیسے اب کبھی بھی محبت نہیں کر پاؤ گے، جیسے اب سب ختم ہونے والا ہے، جیسے اب کبھی پہلے جیسے نہ رہ پاؤ گے۔ لیکن ایسا ہے نہیں، دراصل ابھی آزمائش کا وقت ہے، اس لیے تمہیں تکلیف میں ایسا محسوس ہوتا ہے۔ سورہ البروج کی آیات 14 میں فرماتا ہے، جانتے ہو اللہ کبھی بھی انسان کو تڑپتا ہوا نہیں رہنے دیتا۔ جیسے ہر چیز کی ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے ویسے ہی آزمائش بھی ہمیشہ نہیں رہتی۔ جب انسان اللہ پہ یقین رکھتا ہے اور رکتا نہیں ہے تب اللہ اسے راستے دکھاتا ہے، بہتری کے راستے۔ سورہ اعراف کی آیات 168 میں رب فرماتا ہے، دیکھو اس آیات میں وہ رب فرما رہا ہے کہ ہم تمہاری آزمائش
करेंगे अच्छे और बुरे हालात से, ताकि तुम रुजू करते रहो मेरे से। सूरह नज़ाम में रब फरमा रहा है, और ये कि इंसान के लिए वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। अल कुरान। अगर उस रब ने तौफीक दी है दुआ मांगने की तुम्हें तो मांगो, यकीन के साथ मांगो, अपने नसीब से मत लड़ो, उस जात की नाशुक्री ना करो, उस रब से अच्छा गुमान रखो। तुम अपने वसवसों से ज़्यादा उस रब की ताकत पे यकीन रखो। सूरह मोहम्मद में रब फरमाता है, और खुदा बेनियाज है और तुम मोहताज हो। याद रखो, तुम्हें उस जात की ज़रूरत है, वो तुम्हारा मोहताज नहीं है। वो बहुत अच्छे से जानता है सारे मामलात कब, कैसे और किस तरह होंगे, और इसके पीछे छुपे राज सिर्फ वही रब जानता है। तो लौट जाओ वापस उस रब के पास, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। वो मुंतज़िर है तुम्हारा कि तुम यकीन के साथ मांगो, और वो कुन फरमा देगा। यकीन रखो, वो तुम्हारे सिसकते हुए दिल को राहत देगा। ये सारा सफ़र वो रब जानता है, और उसका जानना ही काफ़ी है। अभी तुम जिस भी मरहले में हो, पीछे मत हटना, उस रब से अपना ताल्लुक़ मजबूत करते रहना, क्योंकि तुम्हारे सारे काम उस रब के कुन से हो जाते हैं। तो बेहतर है उस रब को दोस्त बना लिया जाए।